جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو یاد رکھو میں نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے امام علی سے کہ اللہ پاک کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت چند امراض ظاہر ہوں گے. کسی نے دست عقیدت کو جوڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون سے امراض؟ یہ سن کر اللہ پاک کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 بیماریاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، یعنی جب قیامت قریب آ جائے گی تو یہ بیماریاں کثرت سے واقع ہوں گی. پہلا قرب قیامت مرض بواسیر، دوسرا مرض المفاجات اور تیسرا جذام پھیل جائے گا. بواسیر ایک ایسی بیماری جس میں مقعد یعنی بیٹھنے کی جگہ میں مسیں ہو جاتے ہیں اور ان مسوں میں سے قضائے حاجت کے وقت خون یا پیپ آتی ہے. بواسیر کی 2 اقسام ہیں، خونی بواسیر اور بادی بواسیر. بواسیر کے کازز وجوہات جس کی وجہ سے یہ مرض انسان کو لاحق ہوتا ہے وہ 4 ہیں. پہلا مستقل قبض کا رہنا، دوسرا استحصال یعنی ڈی ہائیڈریشن، تیسرا جگر کی خرابی لیور ڈیز آرڈرز، حمل یعنی پریگننسی کی وجہ سے یہ 4 بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. بواسیر کا علاج بھی 4 اقسام پر ہی ہوگا جس وجہ سے مرض ہوا. بواسیر کا علاج کرنے کے لیے سوڈیم موروریٹ کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں اور اگر ان انجیکشن سے فرق نہ پڑے تو یہ مسے بذریعہ آپریشن کاٹے جاتے ہیں. اگر یہ مرض لیور ڈس آرڈر یعنی جگر کی خرابی کی وجہ سے ہو تو مریض کو لیور ایکسٹریکٹ کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ساگ کھانے سے بواسیر کی تکلیف دور ہوتی ہے، اور اگر بواسیر جگر کی خرابی کی وجہ سے ہو تو ہم چاولوں کے ذریعے سے اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں کیونکہ چاول مرض بواسیر کے لیے مفید دوا ہے. دوسرا مرض المفاجات یعنی ناگہانی اموات کثرت سے واقع ہوں گی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے مدرسے میں درس دیتے ہوئے فرمایا کہ ناگہانی موت ایک غیر متوقع موت ہے جس کی انسان کوئی توقع نہیں کرتا. بظاہر تو انسان تندرست و توانا نظر آتا ہے لیکن باطنی طور پر بیمار ہوتا ہے اور اچانک بے ہوش ہو کر مر جاتا ہے. کسی نے دست عقیدت کو جوڑ کر عرض کیا، میرے مولا کیا باطنی موت بھی اچانک واقع ہوتی ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اے لوگو یاد رکھنا، بعض لوگ اندرونی طور پر بیمار ہوتے ہیں لیکن انہیں اس بیماری کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جو گوشت زیادہ کھاتے ہیں ممکن ہے کہ وہ لوگ باطنی طور پر بیمار ہوں. اللہ پاک کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے اسے کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تیسری بیماری جذام. یہ بیماری اس دنیا میں کوڑ کے نام سے جانی جاتی ہے. یہ ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے. یہ بیماری انسان کو مائکرو بیکٹیریم لیپرائی سے ہوتی ہے. اس بیماری کے سمٹمز جسم کا گلنا، جسم میں پیپ کا پڑ جانا، انسان کا گوشت ٹوٹ کر گرنا، جسم سے اسمیل آنا. اس بیماری میں انسان کی جلد اور شکل بھی بگڑ جاتی ہے. اللہ پاک کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک آخری وقت میں لوگوں کی شکلوں کو بگاڑ دے گا، اور یہی وہ بیماری ہے جس کے بارے میں اللہ پاک کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. تاریخ نے تحریر کیا کہ چہرے ان لوگوں کے بگاڑے جائیں گے جو لوگ ایسے کام کرتے رہے کہ جن کاموں کو کرنے سے انہیں خبردار کیا گیا تھا کہ ہرگز ان کاموں کے قریب نہ جانا ورنہ اللہ پاک تم پر عذاب نازل فرمائے گا. مختلف انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے اور اپنی اپنی قوموں کو خبردار کرتے رہے، مگر افسوس ان لوگوں نے بھی وہی کام کیے
جو قوم آج کی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کر رہی ہے، اور پھر ان مسخ ہونے والے لوگوں کا انجام تاریخ نے اپنے دامن میں تحریر کر لیا، پھر چاہے وہ ہاتھی ہو، ریچھ ہو، خنزیر ہو، بندر ہو، مچھلی ہو، یا پھر چمگادڑ، یا پھر کوئی مکڑی وغیرہ۔ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی یہ بیماریاں لوگوں میں کثرت سے واقع ہوں گی۔ واللہ اعلم عز وجل ورسول عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا